یہ کیسٹ سال میں 2 بار تمام اساتذہ کو سنایا کریں. ایک تو ابتدائی سال میں، دوسرا سال کے درمیان میں ششماہی امتحان کے بعد یا اور کوئی آگے پیچھے جو مناسب وقت ہو. سال میں 2 بار سنانا ضروری ہے. واللہ الموفق وهو المستعان. کسی سے ہدیہ قبول کرنا یا دعوت قبول کرنا یا عاریہ قبول کرنا یا خدمت لینا، چاروں چیزیں ایک ہی زمرہ میں داخل ہیں. کسی کی دعوت قبول کریں یا ہدیہ قبول کریں یا عاریتاً کی کوئی چیز دے استعمال کرنے کے لیے اس سے لیں، یا کوئی اپنی خدمت پیش کرے اس کی خدمت کا قبول کرنا. ابھی تو یہ بات بتا رہا ہوں اس نمبر میں کہ کوئی دے، مانگنے کی بات تو بعد میں بتاؤں گا. کوئی اگر پیش کرتا ہے ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس پر غور کریں کہ یہ ایسا تعلق بڑھا کر کبھی آپ سے کوئی ناجائز یا نامناسب کام تو لینے کی توقع نہیں رکھتا ہے. اگر ایسا ہو، ذرا سا بھی دور دور کا اندیشہ ہو کہ آپ کی خدمت کر کے وہ پھر آپ سے کبھی کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے گا. ناجائز تو دور کی بات ہے، نامناسب کام کوئی آپ سے لینا چاہے گا تو اس سے قبول کرنا جائز نہیں. نہ خدمت قبول کرنا جائز، نہ ہدیہ لینا جائز، نہ عاریتاً کوئی چیز وہ دے تو لینا جائز، اور نہ ہی اس کی دعوت قبول کرنا جائز. یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر اس قسم کا اندیشہ نہ ہو، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی معتد بہا دینی خدمت نہیں لے رہا، دینی استفادہ آپ سے معتد بہا دینی استفادہ نہیں کر رہا، خواہ وہ صالح ہو یا غیر صالح ہو، بہرحال اس ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز قبول کر لینا، وہ خود پیش کرے قبول کر لینا. اس میں یہ ہے کہ عقلاً طبعاً ناگوار تو ہونا چاہیے. جب آپ سے کوئی احسان نہیں لے رہا ہے، آپ کسی کا احسان اپنے سر کیوں لیں؟ وہ آپ کا احسان لے کہ آپ سے کچھ دینی استفادہ کرے تو یہ ہے کہ پھر آپ اس کا احسان قبول بھی کر لیں، کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ سے کوئی معتد بہا، ایسے نہیں کہ کبھی کوئی ایک مسئلہ پوچھ لیا، معتد بہا دینی استفادہ اگر نہیں کر رہا تو اس سے بھی اس قسم کی کوئی چیز قبول کرنا جو ہے وہ طبعاً عقلاً شرعاً ناگوار تو ہو. مگر گنجائش ہے اگر کوئی ایسے پیچھے پڑے اور یہ خیال ہو کہ چلیے شاید یہ کچھ دیندار بن جائے، تھوڑی سی رعایت کر دیں، تو ناگواری کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں. طیب خاطر سے نہیں، دل چاہے کہ قبول نہ کروں، اس کے باوجود گنجائش ہے کہ قبول کر لیں. اور اگر وہ کوئی دینی استفادہ، ہاں نمبر 3 دینی استفادہ بھی معتد بہا کر رہا ہو، پھر بھی اس کے لیے اس کی کوئی چیز ایسی قبول کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ چیز اس کی اپنی ہو. بیوی شوہر کے مال سے کرے، بیٹا اپنے ابا کے مال سے کرے، ابا اپنے بیٹوں کے مال سے کرے، تو اس کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو دوسرے کا مال ہے. کبھی بیوی کسی کی معتقدہ ہوتی ہے، شوہر معتقد نہیں ہوتا، وہ شوہر کے مال سے کرتی ہے تو شوہر ناراض ہوتا ہے. اور بیٹے جو ہیں وہ کسی کے شاگرد ہوتے ہیں، ابا وغیرہ تو شاگرد نہیں ہے، مال ہے ابا کا تو بیٹا دیتا ہے، عاریتاً دے یا یہ ہے کہ وہ ہدیتاً یا کسی بھی طریقے سے دے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مال اس کا اپنا نہیں ہے. یہ چیزیں تو ہو گئیں قبول کرنے کے بارے میں کہ از خود کوئی پیشکش کرے. یہاں قریب میں ایک صاحب رہتے تھے، انہوں نے مسجد کے فرش پر موزائیک کروانے کے لیے بہت اصرار کیا. میں نے اجازت دے دی. چند دنوں کے بعد ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو خوانی کرانے کے لیے انہوں نے اجازت چاہی کہ مسجد میں خوانی کرائیں گے. ان کے عزیز جو جمع ہوں گے، گھر میں اتنی جگہ نہیں، مسجد میں کریں گے. میں نے اجازت نہیں دی. اس کے باوجود وہ لوگ آ گئے. طالبہ نے مجھے بتایا تو میں نے یہ کہا کہ طالبہ سے میں نے یہ کہا کہ پنکھوں کا تالا نہ کھولیں. انہوں نے تالا نہیں کھولا، گرمی کا موسم تھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بھاگ گئے. یہ قصہ بھی اس لیے بتایا کہ کوئی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے تو بعد میں وہ گناہوں میں، ناجائز کاموں میں یا نامناسب کاموں میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے.
اور اسی سے متعلق ایک بات یہ کہ اگر کوئی خود پیشکش کرتا رہے تو آخری بات ہے مانگنے کے بارے میں، کہہ کر کوئی چیز لینا، اس بارے میں ویسے تو قطعاً اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص 1000 بار اس نے اپنی چیز خود پیش کی ہے، 1000 بار ہدیہ دیا، 1000 بار آپ کی دعوت کی، 1000 بار اپنی گاڑی دے دی، 1000 بار اور چوتھی چیز کیا ہے خدمت بھی کرتا رہا، تو 1000 بار چونکہ اس نے ہدیہ دیا ہے اس لیے آپ کو خیال ہے کہ یہ تو بہت مخلص ہے، ہمیشہ دیتا ہی رہتا ہے بغیر مانگے، چلیے اب ایک بار میں بھی مانگ لوں تو کیا حال آ جائے، یہ تو بہت ہی پکا سچا خادم عاشق، یہ تو مجھ پر لٹو ہے لٹو، 1000 بار کا تجربہ، تو بھی یہ ہے کہ اسے کوئی چیز ہرگز نہ مانگے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ نے نہیں مانگا اس کے قلب میں آپ کی وقت رہے گی، محبت سے دیتا رہے گا، آپ نے جہاں ذرا سی زبان ہلائی اس کے قلب سے آپ کی وقت نکل جائے گی، اور جیسے وقت نکلی تو وہ کیا کرایا سارے کا سارا وہ سب خراب ہو گیا، اور آئندہ کے لیے وہ شرع صدر قیوی خاطر سے نہیں دے گا تو وہ چیزیں آپ کے لیے پھر حرام رہیں گی۔ بہت سی باتیں عمر کے تجارب سے متعلق ہوتی ہیں، تو ہمارے عمر بھر کے تجربے ہیں ایسے کہ کئی لوگ ایسے کہ کئی سال رات دن آگے پیچھے رات دن ہدایہ دینے میں اور دعوتیں کرنے میں، دعوت و خیر میں کسی کی کھاتا ہی نہیں ہے، ہدایہ وغیرہ یا اور کچھ، وہ بہت ہی عاشق ہے بہت زیادہ، اور پھر کبھی کسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دیا کہ یہ تو جو کچھ کرے گا شرع صدر سے کرے گا، اس کا عام معمول ہمیں معلوم ہے، یقین ہے، اور اس کے بعد ثابت ہوا کہ وہ چیز اس میں تو اس نے شرع صدر سے نہیں کی ہے۔ ایک مثال، جب میں دارالعلوم میں تھا اس زمانے میں ایک بہت بڑے افسر سیکریٹریٹ میں، وہ ایک قسم کے سیکریٹری ہی تھے، حکومت کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں، اتنے بڑے افسر تھے اور بہت نیک بھی تھے، اپنی سلسلے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے خلیفہ بھی تھے، اتنے نیک تھے۔ ان کا مجھ سے تعارف ہو گیا، وہ میرے پاس دارالعلوم میں کبھی کبھی آتے تھے، لوگوں کو جو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا مرغا پھنسا ہوا ہے اس کے پاس، تو لوگوں نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے مجھ سے کہنا شروع کر دیا پاسپورٹ بنوا دیں۔ اب تو شاید پاسپورٹ آسانی سے بن جاتا ہے، اس زمانے میں جس کے پاس پاسپورٹ ہو تو سمجھتے تھے کہ بہت ہی اونچی شخصیت ہے، ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی محض یہ جتلانے کے لیے کہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، بہت ہی اونچا آدمی شمار ہوتا تھا، بہت مشکل سے بنتا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا پاسپورٹ بنوانے کے لیے، کچھ مولویوں نے، میں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھیے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں تو آپ کو اگر میں کہوں تو آپ اپنی مصلحت دیکھیں، میرے کہنے پر ہرگز نہ کریں، اپنی مصلحت دیکھیں، اس کے مطابق کام کریں۔ پہلے ان کو خوب پکا کر دیا، خوب، تو شاید ایک ہی بنایا، اس کے بعد کہیں اپنے دوستوں میں انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے مجھے بتا دی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو دارالعلوم سے پاسپورٹ بنوانے کی بھرمار شروع ہو گئی ہے، تو میں نے تو اس کے بعد ان سے تعلق ہی ختم کر دیا کہ جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ وہ ان سے ہی تعلق ختم کر دیا کہ میں تو بار بار کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی مسئلہ دیکھیں، میرے کہنے سے نہ کریں۔ دیکھیے اتنے گہرے تعلقات اور اتنے بزرگ اور اتنے بڑے بزرگ کے خلیفہ، پھر کتنی تاکید سے کہا گیا، اس کے بعد ایک بار اپنی زبان ذرا سی ہلا دی اتنی تاکید کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے وہ تعلقات خراب ہو گئے۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ خود تو کبھی بھی کسی سے ہرگز نہ کہا جائے۔ یہاں طلباء نے ایک طالب علم کو کہیں، وہ کدھر گئے، حضرت محتم صاحب، انہوں نے کہہ دیا میرے ماما کو استری کرنے کے لیے، تو اس نے کہیں کہہ دیا مجھے فرصت نہیں ہے، تو انہوں نے پھر محتم صاحب نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا کہ آئندہ ہرگز اس سے استری نہ کروائیں، اس سے ہرگز نہ کروائیں۔ اس کو گزر گئے 3-4 مہینے، اب پھر 1-2 دن ہوئے، پتا چلا کہ وہی میرے کپڑوں کو استری کر رہا۔ پھر میں نے محتم صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہوا، وہ کیوں کر رہا ہے استری، اس سے کیوں کروائی آپ نے جب میں نے اس کو روک دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب پھر میں نے اس کو روک دیا، آئندہ نہیں کرے گا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ قصہ ہے، تو کچھ تو جس کے پاس رہتے ہیں اس سے کچھ تو اس کے حالات سے سبق حاصل کریں۔
اگر میں اپنے واقعات بتانا شروع کر دوں تو بہت بڑا دفتر بنے گا، کئی 100 صفحات کا، تقریباً 1000 صفحات کا بن جائے گا، جتنے واقعات مجھے اپنے یاد ہیں۔ تھوڑے سے 3 تو پورے کر دوں۔ ایک تو یہی جو اس کا پاسپورٹ کا بتا دیا، دوسرا یہ کہ یہیں کونے میں ادھر ایک مکان ہے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ نماز یہاں پڑھا کرتے تھے، نام ان کا صالح تھا، ویسے بھی صالح تھے، اچھے دیندار آدمی تھے، نماز یہاں پڑھتے اور وہ بہت مالدار آدمی تھے، مجھ سے بہت اچھی خاصی عقیدت رکھتے تھے، مسائل وغیرہ پوچھتے رہتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کے پاس جمعے کے دن وہ جایا کرتے تھے، میں بھی جایا کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے 1-2 بار یہ کہا کہ ہم تو جاتے ہی، آپ ہمارے ساتھ گاڑی نہیں چلا کریں۔ میں ہمیشہ پیدل جاتا تھا، بالکل پیدل، بلکہ اور بھی آگے پاپوش قبرستان تک بھی سارے پیدل چکر لگایا کرتا تھا۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم جاتے ہی ہیں، گاڑی جاتی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلا کریں، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی خاموش رہا اور طے یہی کیا کہ ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پھر ایسے ہوا، ایک بار میں جا رہا تھا، پیچھے سے وہ گاڑی ان کی آئی، وہ بھی ادھر جا رہے تھے، راستے میں میں مل گیا تو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا، تو اس وقت تو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ یہ کہیں پھر آئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا لے، میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، جانے کے لیے راستہ بدل دیا، دوسرے راستے سے جاتا تھا کہ اگر یہ کہیں پھر ایسے راستے میں مل گیا پھر اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے، ہم ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لیں۔ حالانکہ تھوڑا سا استفادہ تو کرتے ہی تھے، مسائل وغیرہ پوچھتے رہتے تھے، اور وہ اس میں ریلوے میں ٹھیکیدار تھے، سمت قبلہ وغیرہ وہ مجھے وہاں لے جا کر حاجی کیمپ کی مسجد کا سمت قبلہ مجھ سے رکھوایا، اور بھی کئی کام ایسے کچھ۔ وہ تو دینی استفادہ کرتے تو تھے مگر معتاد بہا نہیں کرتے تھے۔ میں نے اتنا بھی کہ وہ خود جا رہے ہیں، گاڑی خالی جا رہی ہے تو ان کی گاڑی پر کیوں بیٹھوں، اس کا احسان اپنے ذمے کیوں لوں، ہمارا احسان رہے ان پر، ان کا احسان اپنے ذمے ہم کیوں لیں۔ تیسرا قصہ اور سن لیں۔ ایک بار پنجاب میں ایک بہت بڑے ذمہ دار نے ہمارے بچوں کے لیے اپنی بچیوں کا رشتہ پیش کیا کہ آپ یہاں بچوں کا رشتہ کریں، تو میں نے بھی کہا کہ اچھا غور کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر والے ہماری بچیوں کو کیسے دیکھیں، تو اس کی تدبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہیں کراچی سے نئی گاڑی خریدی ہے، تو یہ گاڑی خالی ہی جائے گی، مجھے کہا آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی وہاں تک چلے میری گاڑی پر، واپسی پر بھی پھر کچھ کر لیں گے جو صورت ہوگی۔ تو ہم تیار ہو گئے، چلے۔ وہ خود نہیں تھے گاڑی میں، ڈرائیور کے سپرد تھا، ڈرائیور کو اس نے تاکید بھی کر دی میرے بارے میں، یہ بتایا کہ یہ ایسے ہی کہہ دیا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، حالانکہ میں تو ان کا پیر نہیں تھا، ان کا وہ بننے والا تھا، کیا سمجھی شاید بن جاتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور احترام سے لائیں۔ راستے میں موروں میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی زمینیں ہیں، روڈ سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر، روڈ سے اندر کو راستہ کچا جاتا ہے تھوڑا سا، ایسے ہی تھوڑا سا۔ جب ہم وہاں پہنچے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب اندر ادھر چلیں گے، رات یہاں ٹھہریں گے، تو وہ پہلے تو اس نے وہاں تھوڑی سی وہ بالکل نئی گاڑی، بہت بہتر قسم کی گاڑی نئی، تو وہاں اندر جانے کے کچھ اس نے کہا کہ یہ گاڑی اندر تو نہیں جائے گی، تو میں خیر خاموش رہا، اور وہ رگ طرف پھڑکنے لگی کہ گاڑی اندر کی نہیں جائے گی، کیوں نہیں جائے گی، اور خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ تو ایسے ہی وہ کچھ پھر اس کے دماغ میں بات آ گئی، میری رگ پھڑکنے سے پہلے ہی آ گئی، لے گیا اندر جا کر یہ ہوا کہ وہ دیہاتوں کے بچے تو ایسے ہوتے ہیں، گاڑی کے اوپر کوئی لکیر مار دی کسی بچے، ارے گاڑی پر لکیر، گاڑی کا انجن خراب ہو جائے، اندر سے پوری تباہ ہو جائے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اوپر ذرا سی خراش آئی تو بس۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا، وہ جو گاڑیاں رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، اس کا تو پھر کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا، جتنا رنگ کریں گے اور پیدا ہوا پھر کریں گے، اور وہ تو پھر عائب ہی عائب رہے گا۔ کسی بچے نے لکیر مار دی تو اس نے شاید یہ سمجھا کہ وہ یہ تو بچے لکیریں مارتے رہیں گے، وہ مجھے بتائے بغیر مورو شہر میں چلا گیا، رات وہاں مورو میں گزاری، صبح آیا، مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے بتائے بغیر کہ کیوں چلا گیا۔ میں نے اسے پوچھا مجھے بتائے بغیر کیوں گیا،
تو بس وہ تو خاموش. میں نے کہا کہ ہم تیری گاڑی پر نہیں جائیں گے, جا کر ان کو بتا دو کہ وہ نہیں آیا ہماری گاڑی پر, ہم ریت گاڑی پر پہنچ جائیں گے. پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. جاؤ. وہ بہت منت سماجت, بہت پریشان. وہ بہت بڑا مالدار, بہت بڑا ذمہ دار آدمی تھا جس کی گاڑی تھی, اور یہ اس کا ملازم, اس کو وہاں سردار صاحب کہتے تھے, سردار صاحب. وہ ان کو کیا کہیں گے. پھر وہ ہمارے جو رشتہ دار تھے جن کے ہم ٹھہرے ہوئے تھے, انہوں نے بھی سفارش کی کہ بیچارہ بہت پریشان ہے. پریشان تو ہے ہی, جب یہ وہاں پہنچے گا تو سردار صاحب تو اس کے سر پہ جوتے لگائیں گے, کیا بنے گا, اس کی ملازمت ہی ختم ہو جائے گی. تو آپ چلے جائیں. تو سب لوگوں کے کہنے سننے سے, محنت حجامت کرنے سے تو ہم لوگ گئے. اتنی سی بات پر کہ جب وہ میرے ساتھ ہے, میرے تابع ہے, تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ان کے تابع ان کی گاڑی میں جا رہا ہوں, حالانکہ وہ میرے تابع تھا. تو اس نے یہ سرکشی کیوں کی, بغیر بتائے کیوں چلا گیا. یہ اس کو ایسی سزا دی. ایسے سے واقعات بہت زیادہ ہیں. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعْطِهُ اللَّهُ ماذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وہاں پہنچ کر سردار صاحب, وہ جو بہت بڑے ذمہ دار تھے اس علاقے میں, ان کو سب لوگ سردار صاحب کہتے تھے. وہاں جا کر سردار صاحب کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ڈرائیور نے ایسی حرکت کی ہے. یہ خیال ہوا کہ اب اس کو تو میں نے کچھ تنبیہ کر ہی دی ہے, آگے وہ سردار صاحب ان سے ناراض ہوں یا ان کی ملازمت ہی ختم کر دیں تو اس سے کیا فائدہ. اس لیے میں نے وہاں جا کر سردار صاحب کے سامنے ڈرائیور کی کچھ تعریف ہی کی کہ ماشاء اللہ بہت راحت سے اور احترام سے ہمیں لائے ہیں, شکایت نہیں کی. ایک دو قصے اور سن لیجیے. قصے تو بہت ہیں, جیسے میں نے کل بتایا کہ ہزاروں صفحات کی کتاب بن جائے, مگر تھوڑے تھوڑے مثال کے طور پر بن جائے. یہ قصہ انوار رشید میں بھی آ چکا ہے, مگر وہ تازہ اس میں بھی آ جائے, اور شاید اس میں اتنی تفصیل نہیں ہوگی جو اب بتاؤں گا. وہ یہ کہ ایک بہت بڑے کارخانے کے مالک, وہ نمبر 1 قابل رعایت اس لیے کہ بظاہر صالح تھے, دینداروں کی شکل و صورت. دوسرا نمبر یہ کہ وہ علماء مشایخ کی خدمت میں حاضری دیتے رہتے تھے. تیسرا نمبر یہ کہ یہاں میرے پاس بھی بہت آتے تھے. چوتھا نمبر یہ کہ وہ دارالفتاح سے مالی تعاون بھی کرتے تھے. پانچواں نمبر یہ کہ ان کو ایک بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میرا بیٹا حامد اپنی گاڑی پر لے کر آیا. یہ 4 باتیں قابل رعایت ہو گئی نا. تو ان کو اپنی گاڑی پر لائے تو گویا ہمارا ان پر ایک احسان بھی ہو گیا, گویا نہیں حقیقتاً ایک احسان بھی ہو گیا. اور پہلے بھی 4 نمبر, مجموعہ 5 نمبر ہو گئے. ان 5 خصوصیات کے باوجود وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے اپنی گاڑی پر. مجھے بھی اسی تاریخ میں جانا تھا. ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ میری گاڑی میں ہمارے ساتھ چلیں. میں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے ساتھ چلوں, اور ان کو جواب کیسے دوں اگر صاف صاف ایسے کہتا ہے کہ نہیں جاؤں گا, تو کیا فائدہ ہے, ایسی ان کی دل شکنی ہوتی. میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں 1-2 دن بعد میں آؤں گا. واقعتاً اپنا جانا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف 1 یا 2 دن میں نے مؤخر کر دیا. ان کے ساتھ نہیں گیا اور پھر بس کے ذریعہ گیا. اتنی سہولت کہ اپنی گاڑی پر وہ جا رہے ہیں, پھر گاڑی خالی جا رہی ہے, کہہ بھی رہے ہیں. اور 5 خصوصیات جو پہلے بتائیں کہ خود اپنا لڑکا ان کو لایا تھا اپنی گاڑی پر. اب اگر میں معاوضہ ہی خیال کر لیتا کہ چلیے پہلے تو ہم نے احسان کر دیا, اب اگر ان کا احسان اسی قسم کا ہم نے لے لیا تو کیا بات ہے, تو بھی میں نے اس کو قبول نہیں کیا. ایک قصہ اور اس پر کہ 1000 بار کوئی آپ کو اپنی چیز مفت دیتا رہے اور آپ اس میں قبول کرتے رہیں, پھر بھی اگر آپ نے کہہ دیا 1000 بار کے بعد آپ نے کبھی زبان ہلا دی تو اس سے آپ کی بے وقتی ہوگی. اپنی بے وقتی نہ سمجھا کریں, یہ علماء کے لیے ایسا کام, یہ دین کی بے وقتی ہے. تو دین کی بے وقتی سے, علماء کی بے وقتی سے اس کے دین کو نقصان پہنچے گا, دوسرے آدمی کے دین کو نقصان پہنچے گا. اس کا ایک قصہ اور, ایک بہت بڑا کارخانہ جو پورے پاکستان میں ہے, یعنی کارخانے تو چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بہت بڑا کارخانہ پورے پاکستان میں اس کی شاخیں ہیں, بہت مشہور ہے.
ان کے یہاں کراچی کے شعبہ کے مینیجر، ان کو یہاں سے کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی ہدایت دارالفتاح کے ذریعہ عنایت فرمائی. وہ پہلے شروع میں یہاں کہیں پہنچ گئے تو کوٹ پتلون پہنے ہوئے، داڑھی واڑی مونڈی ہوئی، ٹائی لگائے ہوئے، اور عقیدے بھی بہت خراب تھے. مجلس میں بول پڑتے تھے کبھی کچھ ایسی بہکی بات. کسی نے مجھ سے کہا بھی کہ آپ ان کو مجلس میں نہ آنے دیں، تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو بلایا تھوڑا ہی ہے، خود ہی آتے ہیں، وہ دیکھیں کہ اگر یہاں کی باتیں پسند آتی ہیں تو ہدایت ہو جائے، نہیں آتی تو خود ہی بھاگ جائیں گے. آتے رہے، ان کے عقائد صحیح ہو گئے اور داڑھی رکھ لی، کوٹ پتلون ٹائی وغیرہ سب چھوڑ دیا، پکے دیندار بن گئے. پھر مجھ سے انہوں نے تجوید پڑھی، مجھ سے براہ راست، میں ان کو وقت دیتا رہا، تجوید سیکھی مجھ سے. پھر وہ اتنی محبت کرنے لگے کہ میری رہائش ان دنوں میں ادھر یہ درمیان میں ایک روڈ چھوڑ کر، ایسے جو روڈ ہے تو دوسری طرف جو محلہ ہے اس میں ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا. وہاں سے یہاں آنے جانے میں چند اقدام ہیں، آتے جاتے نماز کے لیے وہ تو یہی کہ طرح تھوڑا سا چلنا بھی تو ہو جائے، مسجد میں مدرسہ میں آنے کا پیدل وہ ثواب، نماز کے لیے آنے جانے کا ثواب. مگر یہ ہے کہ وہ اپنے کارخانہ یہاں سے بہت دور ہے، کارخانے سے ہر نماز کے وقت میں آتے، اور مجھے اور 7 بچے چھوٹے تھے، وہ یہاں پڑھتے تھے، میرے اپنے بچے، ان کو ساتھ میرے مکان سے اپنی گاڑی میں بٹھاتے، یہاں نماز پڑھتے، پھر دوبارہ مکان پر چھوڑ کر پھر جاتے. اور کتنی مدت ان کا یہ معمول رہا. اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ کارخانے کا کام بھی چھوڑ کر بہت دور سے آتے اور پھر یہاں نماز پڑھتے، 5 نمازوں میں، صبح فجر کی نماز میں بھی. ان کا مکان ادھر تھا تو ناظم آباد نمبر 4 ہی میں، مگر جہاں وہ تھانہ ہے نا، تھانہ دیکھا ہوگا آپ، اس کے قریب ذرا دور مکان تھا. وہاں سے آتے 5 وقت میں اور اس کے بعد لے جاتے. پھر ایک بار قصہ یہ ہوا کہ یہ مسجد خیر العمل میں نماز پڑھا کرتا تھا. نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا تو دروازے پر وہ اپنی گاڑی روکے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا اب یہاں بھی پہنچ گئے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ تو ہمارا دریا ہے، دریا. تو میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بس آپ جیسے بزرگوں کو اٹھانے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خیر و برکت کے دروازے ہیں، ثواب کا دریا ہے، اجر حاصل کرنے کا یہ دریا ہے. اتنا بڑا استفادہ. مگر اب دیکھیے جہاں اپنی انسان زبان ہلاتا ہے تو کیا کیا کچھ بن جاتا ہے. تو اتنی بڑی قربانیاں، کل میں نے بتایا تھا نا، ایسے لگتا ہے کہ لٹو ہو گئے، لٹو. اتنا بڑا فائدہ بھی حاصل کیا اور رات دن. ایک بار یہ قصہ ہو گیا کہ کہیں مجھے جانا تھا، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ ان کو ٹیلی فون کرو کہ مجھے کہیں جانا ہے، وہ گاڑی لے آئے. تو بچے نے جیسے فون کیا تو انہوں نے بچے کو بتایا، ہاں میں نے یہ کہلایا کہ اگر آپ کو فرصت ہو، ساتھ یہ لفظ میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو فرصت ہو تو آپ آ جائیں. تو انہوں نے بچے کو جواب میں یہ کہا کہ ہاں یہ فرصت کی بات ہو ایسی ساتھ کہہ ہی دی جاتی ہے، یہ لفظ ساتھ کہہ دیا. اگر میں فون کرتا تو وہ اتنا نہ کہتے، وہ آ جاتے اسی طریقے سے. بادلے نے خاص طور طیب خاطر سے نہ ہوتا، گاڑی پر بیٹھنا میرے لیے حرام ہو جاتا. وہ تو ایسا ہو گیا کہ درمیان میں بچے کا واسطہ تھا، تو اس لیے اس کو ہمت بھی ہو گئی صحیح بات کہنے کی. تو اس وقت میں آنے کے لیے راضی نہیں تھے. بچے سے یہ کہہ دیا کہ ہاں فرصت کی بات تو ایسے ہی کر ہی دیتے ہیں. بچے نے اگر مجھے بتایا ایسے کہہ رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو پھر فون کرو، ان سے کہہ دیں کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں رہی، ایسے کہہ دی. تو ضرورت کا مطلب جو یہ ہوتا ہے لولا لتوار، اگر یہ کام نہ ہو تو کوئی اس میں ضرر ہو جائے. وہ بات تو ٹھیک ہی تھی، ضرورت تو نہیں تھی. اگر میں نہ جاتا تو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پیدل چلا جاتا تو بھی کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں تھا، گاڑی میں نہ بیٹھتا تو بھی ضرر نہیں تھا. میں نے فوراً کہلا دیا کہ آپ نہ آئیں، ضرورت نہیں رہی. تو اتنی زیادہ قربانی، اتنی لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا عاشق ہے. اور جہاں میں نے اپنی طرف سے ایک بار کہہ دیا تو وہ یہ جواب ملا کہ پوری مسجد انہوں نے بنوائی ہے، صرف پیسہ نہیں بلکہ پاس کھڑے ہو کر اپنے آدمی لگا کر نقشے سے لے کر انجینئر وغیرہ اور اوپر تک پوری خود بنائی ہے.
اس کے علاوہ بھی وہ ماہانہ تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے، مالی تعاون۔ اتنی خصوصیات کے باوجود اتنے مقرب، ایسے مقرب جس کو کل میں نے کہا تھا کہ لٹو ہو رہے تھے، لٹو۔ پھر ایک بار میری زبان کھل گئی، بچے کے ذریعے کہلا دیا کہ آپ کو فرصت ہو تو ذرا آ جائیں، گاڑی پر چلیں گے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ السعید من وعظ بغیر، ان قصوں کو ذرا محفوظ رکھیں، اور انوار شی سے خاص طور پر باب توکل، غیر اللہ سے استغنا اور مال سے بے رغبتی، یہ 3 باب جو ہیں تھوڑے تھوڑے ہی صحیح، مگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ روزانہ دیکھ لیا کریں، 2-3 سطریں دیکھ لیا کریں، زیادہ فرصت نہیں۔ خیر الاعمال ما دام علیہ صاحبہ وان قل، خیر الاعمال وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ تھوڑا سا ہو مگر اس پر مداومت ہو۔ ایک بات میں غالباً یہ ہے دیم علیہ وان قل، اس پر مداومت کی جائے۔ کوئی شہزادہ تھا تو کہیں ادھر ایران وغیرہ کی طرح دوسرے ملک میں، اور ہندوستان کا کوئی رئیس ادھر گیا، تو شہزادے نے دعوت کی رئیس صاحب کی، کہیں تعارف ہو گیا، اپنے یہاں بلا لیا۔ اب وہ رئیس صاحب اس سے یہ کہنے لگے کہ آپ کبھی ہندوستان، وہ پاکستان بھی تو پہلے ہندوستان ہی تھا نا، آپ کبھی ہندوستان تشریف لائیں تو میرے پاس آپ ٹھہرے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے دعوتوں کے عوض میں دعوت، اور ویسے بھی اپنی بڑائی جتلانے کے لیے۔ وہ کہیں ان پر ایسا کوئی وقت آیا زمانے کے تغیرات کہ ان پر کوئی ایسا افلاس آ گیا شہزادے پر، ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو ہندوستانی دوست ہے نا وہ بہت اصرار کر رہے تھے، اس لیے ان سے جا کر ذکر کرتا ہوں۔ تو جا کر ان سے جب ذکر کیا اپنے حالات، تو وہ نالائق کہتا ہے، وہ نالائق ہندوستانی، وہ اس نے کہا کہ آنچے شیراں را کن دروبا مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاجو احتیاجو احتیاج، آنکے شیراں را کن دروبا مزاج احتیاجو احتیاجو احتیاج، شیروں کو بھی لومڑی بنا دیتی ہے حاجت، اور تجھے حاجت پیش آئی تو تو بڑا شیر تھا، لومڑی بن کر آ گیا میرے پاس۔ کیسا نادائق ہے وہ، اس نے احسان کیا، اب اس کا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، چلیے آپ اپنے حاجت کے وقت میں میرے پاس آ گئے، اس کو تانا دے رہا ہے۔ وہ وہیں سے ایک شعر جواب میں کہہ کر واپس اس نے کہا، شیر نر کئی میں شبد روبا مزاج میں زند صد کفش بر ہر احتیاج، شیر نر بھی کبھی روبا بنا، شیر نر کبھی روبا نہیں بنتا، وہ ایک ایک احتیاج پر 100 جوتے لگائے گا، یہ کہہ کر چل پڑا۔ اب وہ بہت زیادہ خوش آمد محنت کے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب معاف فرما دیں، ٹھہرے، اس نے کچھ بھی ہو اب نہیں ٹھہرو، نکل گئے وہاں سے۔ تو ایک شہزادہ ایسے تو مولوی خود کو شہزادوں سے کم کیوں سمجھتا ہے؟ 1000 شہزادے مولوی کی جھوٹی کے خاص برابر بھی نہیں، ان کو تو سب سے بڑے شہزادے صاحب اپنے کو شہزادے سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو شہزادوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ شیر نر کئی نینگ بدروبا مزاج میں زند صد کفش بر ہر احتیاج، وہ مولوی جو عوام میں ایسے ان کے افسانات لیتے رہتے ہیں، ان میں جو ایسے پھر گھل مل جاتے ہیں، ان کی مثال تو وہی ہے جیسے وہ کسی کو شیر نے حل میں جوت لیا، کسی شیر کو کسی نے حل میں جوت لی۔ اس پر حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا غالباً شعر ہے، یہ ہمارے بد کی یہ پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی گنوار نے شیر کو کان سے پکڑا، حل میں جوتا، ڈنڈا ہاتھ میں مار رہا ہے، شیر کو حل میں جوتا ہوا ہے اور ڈنڈے برسا رہا، تو ایسے سمجھیں گے کہ شیر کے ہمارے بد کی پاداش ہے، ورنہ یہ ہے کہ شیر بھی کبھی حل میں کسی نے جوتا ہے، اور بہت زیادہ بچ کر رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ دوسری بات یہ کہ وقف کی چیزوں کے استعمال میں کتنا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اپنے حالات بھی کچھ بتاؤں گا۔ حضرت حکیم الامہ قدس سرہ جب آخری مرض میں بہت زیادہ کمزور تھے، ایک تو عمر بہت زیادہ، مرض بہت طویل،
اسہال کا مرض تھا، اس میں بار بار تجارت کے لیے جانا پڑتا تھا بیت الخلاء میں. یہ خیال آیا کہ بیت الخلاء میں خانقاہ میں جتنے بیت الخلاء ہیں ان میں سے کوئی ایک حضرت کے لیے مخصوص کر دیا جائے تاکہ اچانک ضرورت پیش آئے تو پھر یہ نہ ہو کہ اندر کوئی دوسرا آدمی موجود ہے تو تکلیف نہ ہو. ایک تو یہ کہ خانقاہ میں ایسے گویا کہ مالک ہی خود ہیں، خانقاہ کا نام ہی انہی سے تھا. پھر یہ کہ اتنی عمر، پھر اتنی عمر، پھر عمر یا عمر دونوں طریقے سے، عربی میں تو عمر ہے اور اردو میں عمر ہے. اتنی عمر بھی اور ایسا مرض بھی، اسہال کا مرض جس کا روکنا بھی بڑا مشکل. تو فرمایا کہ کچھ لوگوں نے خود ہم نے مشورہ دیا ہے کہ ایک حمام آپ اپنے لیے مخصوص کر لیں. اور فرمایا کہ مجھے تو اس کا جواز معلوم نہیں ہوتا، یہ تو سب کے لیے وقف ہے، میں کیسے مخصوص کروں. پھر جب خود ہم نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند اور مزار میں سہارنپور سے استفتاء کرو. اپنے بارے میں دوسروں سے استفتاء کر رہے ہیں. دونوں جگہ سے جواب آیا کہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کے باوجود فرمایا کہ اگرچہ انہوں نے گنجائش نکال دی مگر میرا قلب مطمئن نہیں ہے، جیسے ہے تکلیف اٹھاتا رہوں گا، اللہ مالک اپنے لیے مخصوص نہیں کروں گا. دوسرا قصہ یہ کہ دل کی حفاظت، مالی طمع سے دل کی حفاظت کرنے کا کتنا اہتمام، اس کے لیے بھی ایک عجیب قصہ ہے. ایک بار ڈاک میں لفافے کے ٹکٹ پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی. کبھی وہ ڈاک والوں سے غفلت سے رہ جاتی ہے. اہل مجلس کو سب کو دکھا کر فرمایا کہ اس پر مہر لگی ہوئی نہیں ہے اور قانونی لحاظ سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مہر نہیں لگی ہوئی ہے، مگر اگر اور پھر ہمارے لیے شرعاً بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ تو چند پیسے ہیں. پہلے زمانے میں تو لفافہ جو ہے وہ چند پیسے، 2 پیسے تو ہماری ہوش میں رہا. لفافے کی قیمت تھی نہیں، پوسٹ کارڈ کی قیمت تھی 3 پیسے، لفافے کی قیمت تھی 4 پیسے جس کو آنا کہتے ہیں. اتنے تھوڑے سے پیسے، اور فرمایا کہ ہمارے تو حکومت کے ذمہ ہزاروں روپے ہیں، وہ ٹیکس جو ظلمن وصول کرتے ہیں ہمارے ہزاروں ہیں، اور اس کے عوض میں اگر یہ 4 پیسے والا لفافہ میں استعمال کر لوں تو شرعاً بھی جائز ہے، مگر نہیں کروں گا اس لیے کہ خراب عادت نہ پڑ جائے، دل میں ایک طمع پیدا ہو جائے، خراب عادت پڑ جائے، لوٹ کسوٹ ادھر سے بھی تھوڑا سا ہمارا حق بنتا ہے، ادھر سے لے لو، ایسے لے لو، ایسے لے لو، کہیں دل میں محبت دنیا کی نہ پیدا ہو جائے، عادت نہ بگڑ جائے. سب کے سامنے لفافہ ٹکٹ والی جگہ سے پھاڑا اور ردی کی ٹوکری میں پھینکا. یہ ایسے حفاظت ہوتی ہے دل کی. اب چند قصے اپنے بتاتا ہوں. جب میں یہاں دارالعلوم میں تھا مجھے ایک بڑے لفافے کی ضرورت پیش آ گئی. کاغذ وغیرہ کہیں بھیجنا چاہتا تھا تو یہ عام لفافہ جو ڈاک کا ہے یہ کافی نہیں تھا، بڑا لمبا لفافہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے میں نے عرض کیا فون پر کہ آپ کے پاس اگر کوئی بڑا لفافہ ہو تو مجھے ضرورت ہے. وہ مجھے جانتے تھے، جاننے کا مطلب یہ کہ آگے جو قصہ بتاؤں گا اس بارے میں وہ جانتے تھے کہ ان معاملات میں یہ کتنا محتاط ہے. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ لفافہ تو ہے مگر دارالعلوم کا میرا نہیں ہے. انہوں نے اسی لیے ذکر کر دیا کہ یہ جو بعد میں پھر کہے گا کہ دارالعلوم کا یہ آپ کا تو پہلے کیوں نہ بتا دوں. فرمایا دارالعلوم کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دارالعلوم کا لفافہ تو نہیں لوں گا. پھر انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. اور اتنے دیکھیے کہ جس دارالعلوم سے تنخواہ لے رہا ہوں، اس زمانے میں تنخواہ لیتا تھا، تنخواہ تو لے رہا ہوں مگر تنخواہ سے ہٹ کر الگ سے کوئی چیز ایک لفافہ بھی میں نے قبول نہیں کیا. اس سے وہی پھر نفس کو شرارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ جب تنخواہ لے رہے ہیں تو جو تنخواہ وہی ہے، کوئی دوسری چیز کیوں استعمال کریں. یہ ایک مستقل مرض کئی اساتذہ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ادارے کے جس ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی چیز کہیں سے مل جائے، کہیں کوئی روٹی مل جائے یا کوئی اور کوئی چھوٹی سی چیز مل جائے، بالٹی مل جائے، جھاڑو مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ اس کوشش میں رہتے ہیں. حالانکہ وہ تو سارا معاملہ تنخواہ کے ساتھ ہونا چاہیے.
اگر موجود تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، منتظمین کو چاہیے کہ اساتذہ کی حاجات و ضرورات کے مطابق ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان میں یہ طمع پیدا نہ ہو۔ چھینا جھپٹی کہیں، ذلت کہیں، طمع کہیں، اس کے نام تو کئی ایک ہیں۔ دل کا فساد کہیں، بنیادی نام تو ہے فساد۔ تو طمع یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ جس کو ذلت کہتے ہیں، بھکاری پن جیسے بھیک مانگنا ایسے کہتے ہیں، اس کی بجائے اساتذہ کی تنخواہ بڑھائیں۔ اور اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو اساتذہ کی چھانٹی کریں، اساتذہ کم رکھیں، طلبہ کم رکھیں، اساتذہ کم رکھیں، تعمیرات کم بنائیں۔ کیا ضروری ہے کہ اتنی زیادہ تعمیرات، اتنے طلبہ، اتنے اساتذہ کرتے کیوں ہیں کہ جن کے مصارف کا پھر انتظام نہیں کر سکتے؟ تخفیف، عملہ میں تخفیف کریں۔ تھانہ بھون میں یہ ہوتا تھا کہ شوال میں دیکھ لیتے تھے، وہاں ہر سال عملہ پورے کا پورا اس میں رد و بدل ہوتا تھا، ہر سال شوال میں دیکھ لیتے کہ پورے سال کا خرچ ابھی جتنا موجود ہے آئندہ آ جائے گا وہ نہیں دیکھیں گے۔ حضرت حکیم العلم فرمایا کرتے تھے کہ ایسا توکل کرنا کہ جس میں بعد میں جا کر پریشانی ہو، ایسا توکل جائز ہی نہیں ہے۔ مثال دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے سال کے مصارف ایک دم دے دیتے تھے، پورے سال کے۔ کیا آپ میں توکل نہیں تھا؟ تو فرماتے کہ کیوں بعد میں کسی کی کوئی بات ایسی رہے کہ کمی ہے بیشی ہے، وہ دین خالی کرو پورے سال کے۔ فرمایا تأسیاً بھی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کرتے تھے کہ شوال میں جتنا خزانہ مدرسے کا موجود ہوتا، کل آنے کا اگرچہ یقین ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، جتنا موجود ہے بس اس کے مطابق نئے سرے سے اساتذہ رکھتے، نئے سرے سے ان کی تنخواہیں متعین کرتے، نئے سرے سے طلبہ رکھتے، کتنے طلبہ رکھیں گے، بس پھر وہی سارا سال چلا، آئندہ سال پھر نئے سرے سے۔ ایسے سیدھے مسلمان بن کر کے رہنا چاہیے، مگر آج لوگ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سینکڑوں روپے تو دارالعلوم سے ماہانہ میں تنخواہ لیتا تھا۔ ایک لفافہ وہ ٹکٹ والا نہیں، ایسے ہی سادہ لفافہ، وہ دارالعلوم کا نہیں ہے۔ خلاف قاعدہ کیوں کام کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد یہاں کتابیں شروع میں بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر۔ میں اس زمانے میں ارشاد القاری لکھتا تھا، اس کی تصویر کو تبییض کر رہا تھا، ناظر ثانی کر رہا تھا، تو کئی باتیں خیال میں آ جاتی تحقیق کے لیے کہ مراجعہ کتابوں کا کر لیا جائے، کتابیں یہاں تھی نہیں۔ میں وہ یادداشت لکھتا رہتا، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا کہ 1-2 دن کے لیے میں دارالعلوم میں ٹھہروں گا، کتب خانے میں کھانا اپنا کھاؤں گا۔ جس شخص نے 7 سال دارالعلوم میں پڑھایا، 7 سال، پھر آپس میں ایسے گہرے تعلقات، پھر دارالعلوم کا کھانا ظاہر ہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملک تو نہیں ہے، وہ ہے ہی اشاعت دین کے لیے۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو دارالعلوم میں کھانا پکتا ہے وہاں کے طلباء کے لیے وہ میں کھاؤں، حالانکہ دینی کام کے لیے جا رہا ہوں، شرح بخاری لکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور دارالعلوم میں رہا شیخ الحدیث اور امیر مجلس علمی۔ شیخ الحدیث آپ جانتے ہیں، امیر مجلس علمی کی اصطلاح نہیں سنی ہوگی، وہ یہ کہ وہاں حضرت مفتی صاحب نے تمام اساتذہ کی جمعیت بنا کر اس کے اوپر مجھے امیر بنا دیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا دارالعلوم کے پورے نظام کو سنبھالنا، اساتذہ کو رخصت دینا یا نہ دینا، اور طلباء کی رخصت وغیرہ نگرانی، سارا کچھ وہ امیر مجلس علمی کے سپرد تھا۔ تو اتنا بڑا تو میرا منصب وہاں رہا، شیخ الحدیث بھی، امیر مجلس علمی بھی۔ اور پھر 2-3 روز کے لیے جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں کھانا اپنا کھاؤں گا۔ اگر اپنا کھانے کے بجائے سے یہ کہا کہ اس کا حساب رکھا جائے، بہرحال کچھ یہ تھا کہ وہاں سے نہیں کھاؤں گا۔ اور جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اپنے پاس سے اس کے پیسے ادا کروں گا۔ اب یہ یاد نہیں کہ دارالعلوم کے مطبخ سے آتا تھا اور پیسے مفتی صاحب ادا کرتے تھے، یا یہ کہ کھانا ہی مفتی صاحب کے یہاں سے آتا تھا، بہت مدت کی بات ہے۔ تو یہ مستقل یہ بھی ایک قصہ ہے کہ میں نے 2-3 روز وہاں ٹھہرنے کے لیے دارالعلوم کے مطبخ سے کھانا قبول نہیں کیا۔
ایک چیز بہت اہم ہے، اس کو تو یاد کر لیں، دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ وہیں رہنے کے زمانے میں میری ایک بچی بہت بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئی اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، جس کو آخری ایک کوشش کہتے ہیں۔ یہ خیال ہوا کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو ایک بار دکھلا لیا جائے۔ یہاں کراچی میں شہر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے معتقد جاننے والے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ مفتی صاحب نے ان کے نام پرچہ لکھا کہ ان کو جلدی دیکھ لیں، بس اتنا سا کہ جلدی ذرا اہمیت سے دیکھیں۔ میرا بتا دیا کہ یہاں کے ان کا یہ منصب ہے اور آ رہے ہیں۔ اس حال میں جو بچی کو لے گیا تو دارالعلوم کی گاڑی پر نہیں لے گیا، ٹیکسی کر کے لے گیا۔ خود بھی یہ کہ ٹیکسی کی دارالعلوم کی گاڑی استعمال کرنا میں نے جائز نہیں سمجھا، اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ حضرت مفتی صاحب جب دیکھ رہے تھے کہ یہ حالت ہے، بچی بے ہوش ہے اور اس طریقے سے ابھی دم ٹوٹا ابھی ٹوٹا، تو گاڑی خود ہی پیش کر دیں، انہوں نے بھی نہیں کی۔ ان کے نہ کرنے پر مجھے کچھ افسوس نہیں ہوا، بلکہ وہ یہی کہ اصولی بات ہے، استاد کی تنخواہ بڑھا دی جائے، میری تنخواہ سینکڑوں سے بڑھا کر ہزاروں کر دیں، تو یہ تو بات ہے۔ یہ کیا ہے کہ گاڑی تو جو قاعدے میں داخل ہی نہیں ہے، وہ کام کیوں کریں؟ اگر حضرت مفتی صاحب پیشکش کرتے تو میں انکار کر دیتا کہ یہ آپ خلاف اصول میری وجہ سے نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ خلاف اصول ہے، دوسرا یہ کہ میری رعایت ہوگی، کل دوسرا استاد کہے گا، تیسرا کہے گا، پھر تو دارالعلوم کی گاڑی جو ہے وہ گدا گاڑی بن جائے گی، جو اٹھا وہی گاڑی، جو اٹھا وہی گاڑی، پھر اس گاڑی کا کیا بنے گا؟ اگر حضرت مفتی صاحب خدا نخواستہ ایسی غلطی کرتے کہ آپ دارالعلوم کی گاڑی پر لے جائیں تو بھی میں قبول نہ کرتا۔ اور پھر یہ کہ ٹیکسی کیوں کی؟ کبھی بھی کسی حال میں بھی ہمارے گھر والے کہیں اولا تو آنا جانا تھا ہی نہیں، کبھی آنا جانا ہو تو ہم ٹیکسی پر نہیں جاتے تھے، بس پر آتے جاتے تھے۔ وہ ٹیکسی اس لیے کی کہ بچی آخری دموں پر تھی کہ شاید بچے جلدی سے جلدی پہنچ جائیں، مز اس لیے۔ اور پھر جو مقدر ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے ہاں دکھا کر واپس آئے، دارالعلوم میں پہنچتے ہی جلدی ہی، بس پہنچنے کے چند منٹ کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسی حالت میں بھی دارالعلوم کی گاڑی استعمال نہیں کی، ٹیکسی کر کے گئے ہیں۔ کوئی باتیں سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ کہ بھینڈو جس کا ذکر ہے انوار رشید میں، بھینڈو شریف، وہاں جب میں پڑھاتا تھا، وہاں کے محتم صاحب تنخواہ نہیں لیتے تھے، مقامی ذمہ دار تھے، اپنے اہتمام کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ کافی مصارف اپنے جامعہ کی وہ خود ادا کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی شادی کی تقریب تھی، ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی، وہاں جب مسجد میں اس کی تقریبی شادی کی تو لالٹین ایک یا دو، وہ جامعہ کی لالٹین، بجلی تو تھی نہیں، اب معلوم نہیں ہے یا نہیں، تو لالٹین پر ہی کام، وہ جامعہ کی وہاں رکھ لی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، نکاح آپ لوگوں کا ہو رہا ہے، لالٹین جامعہ کی استعمال کریں، اس کا کیا جواز ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، نکاح آپ لوگوں کا ہو رہا ہے، لالٹین جامعہ کی استعمال کریں، اس کا کیا جواز ہے؟ تو انہوں نے جلدی سے ہٹا دی، اپنے گھر سے لالٹین لائے۔ میری بات سے انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اب جو شخص محتمم ہے مدرسے کا، تنخواہ بھی نہیں لیتا بلکہ بہت بڑی امداد اور تعاون مالی کر رہا ہے، ایک اصولی بات ہے، آپ تعاون کریں، اپنی جگہ پر کریں، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ پھر آپ جامعہ سے کچھ کھائیں پیئیں بھی۔ لالٹین میں جو تیل جل رہا تھا، اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے 10-15 منٹ، یہ زیادہ زیادہ یہی، تو وہ بھی میں نے بتایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں اٹھوا دی اور اپنی لالٹین گھر سے منگوائی۔ یہ تو ہو گئی کچھ وقف کی چیزوں کے بارے میں۔ آگے ویسے کچھ اپنے ذاتی حالات کہ ہم نے اوقات کیسے گزارے ہیں بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اور ساتھ یہ خوف بھی کہ کہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری نہ ہو جائے۔
تو مگر مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ آنے سے پہلے بہت دعائیں بھی کی ہیں کہ میں جو یہ چیزیں ظاہر کر رہا ہوں محض دوسروں کی تعلیم کے لیے ظاہر کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ ایک مولوی صاحب کا یہاں اصلاحی تعلق تھا، یہاں آنے کے بعد وہ ہر خط میں یہ لکھتے تھے کہ اتنا قرض ہو گیا، اتنا قرض ہو گیا، اتنا قرض ہو گیا، وہ ہر خط میں یہی۔ تو شاید ان کا یہ بھی مطلب ہو کہ میں کچھ امداد کروں گا، لکھتے تو یہ تھے کہ دعا فرمائیں دعا فرمائیں، مگر کسی سے پیسے کی طمع ہوتی ہے نا تو اس کو لوگ دعا کے لیے بہت لکھتے ہیں۔ دعا فرمائیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے بھی نکالے، تو وہ ہر خط میں یہی لکھتے رہے دعا فرمائیں قرض بہت ہو گیا، قرض بہت ہو گیا۔ کئی خط جب ایسے آئے تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ اپنے مصارف کی فہرست لکھیں، مہینے میں جو مصارف ہوتے ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں اس کی تفصیل لکھیں۔ تو انہوں نے تفصیل لکھی کہ اتنے انڈے، اتنا گوشت اور اتنی برف اور اتنے پیسے، 1 روپیہ شاید لے کر روزانہ ایک بچے کو، 1 روپیہ ایک بچی کو، روزانہ وہ بچوں کو بھی ایسے یہ تفصیل لکھی کہ یہ ماہانہ مصارف ہے۔ پھر میں نے ان کو لکھا کہ تیرا شیخ جب جامعہ دارالعلوم میں شیخ الحدیث بھی تھا اور امیر مجلس علمی بھی تھا، وہ میرا تعارف یوں کرایا جاتا تھا کہ یہ دارالعلوم کا وہ انگریزی کا ایک لفظ معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، 2-3 جگہ پر میرا تعارف ایسے کروایا گیا۔ اساتذہ و طلباء کی رخصت وغیرہ کے تمام انتظامات میرے سپرد تھے۔ میں نے ان کو لکھا مولانا صاحب کو کہ تیرا شیخ جو دارالعلوم کا شیخ الحدیث بھی اور امیر بھی اور ایسا، تو اس نے تو وہاں رہنے کے زمانے میں پانی پیا تو مٹکے سے، برف تو کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، اور گوشت کھاتا تھا تو مہینے میں کبھی کبھار شاید 1 بار 2 بار بس ایسے۔ تو تیرے شیخ نے تو ایسے وقت گزارا ہے اور تو ابھی سے یہ کہ اتنے انڈے اور اتنا گوشت اور اتنے کی برف اور اتنے پیسے اور بچوں کو دے کر اور بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس کو لکھا کہ تیرا شیخ کا حال تو یہ رہا، تو کن پر بات پہنچ گیا ابھی سے۔ ایک بار یہاں کراچی، ایک بار نہیں بلکہ معمول تھا، ایک مولوی صاحب کراچی میں رہتے تھے، شہر میں، ہم تو وہاں دارالعلوم میں تھے، وہ شہر میں رہتے تھے۔ وہ یہاں سے کبھی کبھی اپنی بیوی بچوں سمیت ہمارے یہاں وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک بار وہ کہنے لگے کہ ہم جب بھی آتے ہیں تو آپ کے یہاں دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حلال کی روزی اتنی ہی ملا کرتی، یہ ان کا بہت محفوظ مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی، وہ بہت زیادہ آتے تھے، ہر مہینے نہیں تو 1-2 مہینے کے بعد آتے رہتے تھے، وہ محبت رکھتے تھے، بیوی بچوں سمیت آتے تھے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی آتے ہیں دال ہی ہوتی، حلال کی روزی اتنی ہی ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک بار کسی ڈاکٹر نے ہمارے گھر والوں کے لیے یہ بتایا کہ یہ پھل کھایا کریں، ان کو جو تکلیف ہے اس کا علاج یہ ہے کہ پھل بہت زیادہ کھائیں۔ ڈاکٹر صاحب سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا علاج پھل ہے ہی نہیں، اس مریضہ کا علاج پھل نہیں ہے، اگر ان کا علاج پھل ہوتے تو اللہ تعالیٰ مجھے پیسے بہت زیادہ دیتے، پھل خود بھی کھاتا، ان کو بھی کھلاتا۔ جب پیسے اللہ نے اتنے دیے نہیں تو معلوم ہوا کہ ان کی صحت پھل میں ہے ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ظالم تھوڑا ہی ہے کہ اس کا علاج تو رکھ دیا پھلوں میں، اور پھل خریدنے کے پیسے اللہ نے مجھے دیے نہیں، یہ تو ظلم کی نسبت آئے گی۔ اس کا علاج پھلوں میں نہیں ہے، ایسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دل میں کہا، اس کو تو نہیں کہا، تو الحمدللہ تعالیٰ بغیر پھل کھائے ٹھیک ہو گئی۔ یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود، مرض میں ڈاکٹر کا نسخہ بتانے کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم سے یہ خیال نہیں آیا کہ ہائے میرے پاس پیسے ہوتے تو بیوی کو پھل کھلاتا، اب شاید یہ مر جائے، پھر اگر یہ مر گئی تو کیا بنے گا، بیوی کی جان بچانا تو فرض ہے، تو پیسے ہوتے تو ان کو پھل کھلاتا، پیسے تو ہیں نہیں،
یا محترم صاحب سے مفتی محمد شفیع صاحب کو جا کر بتاؤں کہ ڈاکٹر نے تو پھل کھانے کو بتایا، پیسے نہیں ہیں، یا تو میری تنخواہ بڑھا دیں یا یہ ہے کہ اتنے روزانہ اتنے پھل مہیا کیا کریں. ایسا خیال تو الحمد للہ تعالیٰ نہیں آیا. خیال آیا بھی تو کیا آیا کہ یہ ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کی ہے ڈاکٹر کی تجویز صحیح نہیں ہے. اگر ان کی یہ دوا ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے پیسے دیتے. پیسے نہیں دیے معلوم کہ یہ دوا ہے ہی نہیں، وہ ڈاکٹر سے غلطی ہوئی. لاہور میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرور سے میرا اصلاحی تعلق رہا ہے. آمد اور رفت کے میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں ایسے کرتا تھا کہ 5 روپے ماہانہ بچاتا کیسے، جس کو کہتے ہیں پیٹ کاٹ کر. وہی جیسے کہ وہ گوشت تو کبھی کبھار کھاتے تھے، ایسے وہ قناعت کر کے پیسے بچاتا. 5 روپے ماہانہ تو 12 مہینے میں جا کر کہیں آنے جانے. کرایہ اس زمانے میں ریل گاڑی کا سستا تھا، آنا جانا 3rd کلاس میں ہوتا تھا، تو پیسے اتنے ہو جاتے تھے. پھر وہاں پہنچنے پر حضرت مفتی صاحب دریافت فرماتے کہ آپ کے پاس کرایہ کے پیسے ہیں. میرے لیے تو عید لگ جانا چاہیے تھی کہ جب یہ خود ہی فرما رہے ہیں تو مجھے وہ پیٹ کاٹ کر 5 روپے ماہانہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. شیخ خود ہی فرما رہے ہیں تو میں کہہ دیتا کہ ہاں مجھے ضرورت تو رہتی ہے، آپ دے دیا کریں. تو میں بڑے انشراح سے کہتا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں. ایسے وہاں معمول تھا. ایک بار صاحبزادے مولانا عبد الرحمان صاحب وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ وہ واپسی کے لیے کہنے لگے کہ میں سیٹ نشست محفوظ کروانے کے لیے کسی آدمی کو بھیج دوں. اس زمانے میں 3rd کلاس میں تو نشست محفوظ نہیں ہوتی تھی، اب معلوم نہیں ہوتی ہے یہ نہیں، اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو میں نے سمجھا کہ یہ 2nd کلاس میں کروائیں گے تو میرے پاس وہ 3rd کا کلاس کرایہ بھی بڑی مشکل سے ہے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے کہا نہیں آپ زحمت نہ فرمائیں، میں خود ہی کروا لوں گا. تو ایسے ان کو ٹالا میں. دارالعلوم میں رہنے کے زمانے میں گھر میں ہم لوگوں نے پودے لگا رکھے تھے. پانی ویسے وہاں کچھ کم ہوتا تھا تو اس لیے کیاریوں میں پانی ہر وقت اتنا تھا ہی نہیں کہ پودوں کو پانی آ سکے. اس کا طریقہ یہ کہ ایک چھوٹا سا ڈبہ فوارہ ہوتا ہے سامنے، اس میں سوراخ، تو اس کو بھر کر ذرا اس سے وہ پودوں کے اوپر بھی تاکہ اوپر سے بھی ذرا ان کو پانی مل جائے اور جڑ میں بھی. تو اس کی ضرورت محسوس کی کہ ایک ڈبہ فوارہ جیسا وہ مل جائے. پیسے نہیں تھے تو وہ مجھے قصہ اس لیے یاد ہے کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا، ہم تو اب تک دیکھیے کتنے سال گزر گئے، فوارہ ہے نہیں، پودوں کو پانی کیسے دیں، ادھر پانی اتنا نہیں ہے. تو ذہن میں یہ کہ فوارہ خریدیں گے جب پیسے ہو جائیں گے، وہ معلوم نہیں. کم سے کم 3 مہینے تو مجھے یاد ہے، کم سے کم شاید زیادہ لگے ہوں. 3 مہینوں میں جا کر اتنے پیسے ہوئے کہ ہم وہ 3 کا فوارہ، سونے کا فوارہ نہیں تھا، 3 کا فوارہ، 3 یا زیادہ اور بھی اتنے مہینوں میں جا کر کے وہ پیسے وہ فوارہ خریدا. پھر اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ پودے زمین بھی دارالعلوم کی ہے، پودے بھی دارالعلوم کے ہمارے اپنے تھوڑا ہی ہیں. تو چلیے یہاں تھوڑا سا اشارہ کر دیں کہ وہ کہہ دیں کہ وہ فوارہ جو باہر استعمال ہوتا ہے، باہر تو مالی تھا تو مالی سے ہی کوئی فوارہ وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں مالی کی ذمہ لگا دیا جائے کہ آپ ہی تھوڑا سا آ کر اس کی دیکھ بھال کر لیا کریں، پانی دے دیا کریں. ایسے نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں. اب یہاں آنے کے بعد چند واقعات. صنعت کے واقعات تو شروع سے ہیں. دارالعلوم میں بھی، دارالعلوم میں ہم جو ناشتہ کرتے تھے تو ناشتے میں صرف چائے کی پیالی کے ساتھ روٹی اوپر سے ذرا سا وہ لگا کر گھی، اس کے اوپر وہ چھڑک لیتے تھے پودینہ خشک پسا ہوا، وہ رکھا ہوا تھا خشک پودینہ، وہ روٹی پر چھڑکا اور اس کے بعد چائے کی پیالی سے روٹی کھائی. یہ ہمارا ناشتہ ہوتا تھا اور بہت اتنا مزیدار ہوتا تھا، اتنا مزیدار، بہت خوش ہوتے تھے. کیسا عجیب ناشتہ ہے. وہی معمول یہاں آنے کے بعد بھی رہا. ان دنوں میں
ایک تاجر نے انڈوں کا کاروبار شروع کیا، نیا کاروبار۔ جب کوئی تاجر نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو اپنے گاہک بنانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لوگوں کے پاس جا جا کر پیشکش کرتا ہے، تو میرے پاس بھی پہنچے، کہنے لگے کہ میں نے انڈوں کی تجارت شروع کی ہے، تو آپ کتنے درجن انڈے روزانہ لیا کریں گے؟ میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم انڈے نہیں کھاتے، یہ تو دینی وقار کے خلاف بات تھی۔ ہو سکتا ہے اگر میں کہہ دیتا وہ تو بہت بڑا تاجر اور بہت بڑا مالدار آدمی ہے، وہ شاید مفت میں ہی کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حبس ہوتی وہ تو کہتا ہے ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے، تو وہ چلیے 1 درجن انڈے تو میں ہدیہ نذرانہ دے دیا کروں۔ میں نے اسے بات چھپائی، اس کے اس طریقے سے ٹال دیا کہ آپ کے ساتھ وہ بند کر کے ایسے وہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے سامنے سے ضرورت ہوگی ایسی لے لیا کریں گے، تو وہ لیتے ہوئے ہم انڈے ونڈے نہیں کھایا کرتے تھے۔ وہی روٹی پر چھڑکا پودینہ، چائے کی پیالی سے روٹی کھا لی، اور 2-3 میل کا سفر وہ تو میں پیدل کرتا تھا۔ ایک بات اس کے انڈوں کے ساتھ ایک بات اور، یہاں تو میں خود مختار تھا، یہ نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھانا پڑتی، کسی سے کہتے کسی محترم صاحب سے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو، انڈے نہیں مل رہے ہیں تو انڈوں کے لیے تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تو خود مختار تھا۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے تھے، اللہ تعالیٰ اتنے پیسے بھیج دیتے تھے جن سے میں خود بھی اور بچوں کو بھی انڈے کھلا سکتا تھا۔ اس کے باوجود کیوں نہیں خریدتا تھا، کیوں نہیں کھاتا کھلاتا تھا؟ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ دینی کاموں میں تنخواہ لینا بقدر ضرورت جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، اور انڈے کھانا ضرورت میں داخل ہے نہیں، انڈے کھائے بغیر بھی ہم زندہ ہیں، زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے انکار کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے 2-3 میل تک آنا جانا، اس کے لیے میں رکشہ وغیرہ نہیں کرتا تھا، پیدل۔ اور پاپوش میں اگر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے ہاں جانا ہوتا تھا بیان سننے کے لیے، اور آگے جو قبرستان ہے وہ تو اور بھی زیادہ دور پڑ جاتا ہے، تو آنے جانے کے 2-2.5 میل بن جاتے ہیں، وہ تو ہفتے میں ایک بار وہ تو ویسے ہی معمول تھا۔ اور کبھی درمیان میں کہیں کوئی کام آ گیا تو 2-3 میل کے اندر تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں رکشہ وغیرہ کروں گا، کوئی سواری ٹیکسی کا تو کوئی تصور ہی نہیں، رکشہ بھی اگر کر لیا تو یہ ضرورت سے زائد ہے، اور اس کے لیے پھر مجھے وہ اسی سے دارالفتاح سے پیسے لینے پڑیں گے، یہ میری ضرورت میں داخل نہیں۔ اللہ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا تو چل سکتا ہوں 2-3 میل، جتنا چل سکتا ہوں اس کو ضرورت میں کیسے داخل کیا جائے، پیدل جاتا تھا۔ ایک بات اور بڑی عجیب، جب یہ بچے ذرا بڑے ہونے لگے، میرے 3 لڑکے، وہ جب ذرا بڑے ہونے لگے تب خیال ہوا کہ ان کی شادیاں بھی ہوں گی، تو شادیوں کے بعد ان کی رہائش کے لیے مکان، اس زمانے میں صرف یہ 2 کمرے تھے، یہ اور یہ صرف، اور کچھ نہیں تھا۔ اب ان کی ہوگی شادی، تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا کہ تینوں کی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکان میں بڑی وسعت دی ہے، بڑی وسعت، 2 کمروں میں بڑی وسعت دی ہے، تو بہت خوش ہوتا تھا، بہت خوش۔ الحمدللہ اللہ نے کتنی وسعت دی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ دن میں پردے کے ساتھ ان کی بیویاں ویسے رہ سکتی ہیں کہ چادر کا پردہ کریں، دیوار کا پردہ تو ضروری نہیں ہے، بوقت ضرورت چادر کا پردہ کافی ہے، چادر سے رہیں گی۔ رہ کے بعد رات گزارنے کی تو ایک یہ ہے کہ یہ کمرہ تو ہمارا تھا، ادھر والا کمرہ جو ہے وہ ایک لڑکے کو رات گزارنے کے لیے، باورچی خانہ دوسرے لڑکے کو، اور ادھر جو اوپر مچان ہے مچان کے اوپر تیسرا لڑکا، اور رات میں مچان میں گزر جائے گی، سو ہوتے رہیں گے۔ یہ سوچ کر اتنا خوش ہوتا، دیکھیے 3 لڑکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں کی شادی کا مکان کا اتنی وسعت پیدا فرما دی کہ ذرا بھی تو سوچنے کی بات نہیں، سب کچھ بنا بنایا اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان حالات کو میں صبر نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ صبر دے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام شکر ہے، مقام صبر نہیں، مقام شکر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ دنیا کا بادشاہ ہی میں ہوں، اتنی نعمتیں تو شاید کسی کے پاس ہے ہی نہیں جتنی میرے پاس ہیں۔
ایک بات جو پہلے بتا دی اور کہ اس کی طرف تو خاص طور پر توجہ رکھنا چاہیے کہ فائدے کی بات، اصول کی بات یہ ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں تو کی جائیں زیادہ، اور اس کے جتنی تنخواہ ہو بس پھر کسی اس سے مدرسے سے کوئی چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ رعایت ہو جائے، یہ رعایت ہو جائے، کبھی گاڑی مل جائے، کبھی کوئی کھانے کو مل جائے یا کچھ اور مل جائے۔ ارے ایک تو میں نے یہاں موٹا کر کے لکھا ہوا ہے، وہ تو رہ گیا، حالانکہ نشان بھی کھینچا ہوا ہے۔ ایک جامعہ میں ایک استاد تھے، حدیث کے استاد، یہ بھی ساتھ صحیح مسلم پڑھاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ طلبا سے سودے منگواتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ ایک تو یہ کام، وہ طلبا مجھ سے آ کر شکایت کرتے تو مجھے بھی شرم آتی کہ اتنا بڑا استاد ہے، امیر المومنین تو میں تھا نا میرے مجلس سے، اور طلبا شکایت کرتے تو میں اس استاد کو کیسے کہوں، بہرحال بڑی مشکل میں بھی پڑا۔ تو سودے منگوا رہے تھے، پیسے دیتے نہیں تھے۔ دوسرا قصہ یہ کہ طلبا سے قرض لے لیتے تھے، پھر وہ قرض لے کر اولن تو یہ کوشش ہوتی کہ واپس ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر پھر کسی نے بہت ہی زیادہ مانگا، بہت مانگا، تو پھر وہ کئی مہینے لگا کر آہستہ آہستہ واپس کرتے تھے۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ یہ بات آپ کی جو ہے آپ قرض لے دیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی عقل کی بات بتائی، اپنے خیال میں بہت بڑا فلسفہ بتایا پیسہ جمع کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ بات بوڑھے بھی تھے، تجربہ کار، بوڑھے آدمی تو مال کی محبت ویسے بھی بڑھ جاتی ہے، اور دنیا بھر کے تجربے کیے ہوئے، کہنے لگے عقل کی بات یہ ہے، مال جمع کرنے کا، یہ مال جمع کرنے کا نسخہ ہے کہ قرض لے کر خرچ کرو۔ جب قرض لے کر خرچ کریں گے تو دماغ پر بوجھ رہے گا نا، کسی کا قرض ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کریں گے، تو یہ مال جمع کرنے کا نسخہ ہے۔ یہ تو آپ کے اسلاف بہت سے ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے ان اسلاف کے اتباع سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرض تو ویسے ہی میرے وصیت نامے میں سب سے بڑی وصیت تو یہ ہے کہ قرض تو ویسے ہی لینا دینا نہیں چاہیے، اللہ نے جتنا دیا ہے بس وہ کسی سے سودا منگوائیں تو پیسے پہلے اس کو پکڑائیں، پہلے پیسے دیں پھر سودا منگوائیں۔ یہاں میں محمود وغیرہ سے ماہانہ سودا یا ویسے آتا ہے تو پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، یہ پیسے لاؤ سودا لاؤ، جاتے رہے یہ خالد وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں، تو میں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز 5 روپے کی ہوگی، 2 کے جی کتنے کی ہوگی، تو یہ بھائی لاؤ اور پیسے لے لو، ساتھ ساتھ اسی وقت فوراً پیسے دیتا ہوں، ذرا بھی دیر نہیں کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک نصیحت تو کر دی وہ منتظمین کو کہ بجائے اس کے کہ اساتذہ میں تما پیدا ہو، خیالات ایسے ابھریں دل میں کہ ہمیں یہ بھی جامعہ سے مل جائے، یہ بھی جامعہ سے مل جائے، جامعہ کے محترم اور منتظمین کو چاہیے کہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ اصولی بات یہ ہے، تنخواہ بڑھا دیں مگر جامعہ سے ایک چیز بھی نہ دیں۔ ایک قصہ اور میں بھول گیا، خیر المدارس میں مجھے بلایا جا رہا تھا، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو ایک بار میں حاضر ہوا تو مجھے وہ دکھا رہے تھے اپنی وہ ترغیب دینے کے لیے کہ یہ دیکھیے ایک بہت اچھا مکان نیا بنا تھا، تو مجھے کہہ رہے تھے یہ آپ کے لیے، اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنے بلب ہوں گے تو ایک بلب کے 2 روپے جامعہ وصول کرے گا استاد سے، ایک بلب۔ وہ اس زمانے میں زمانہ بہت سستا تھا، اب تو معلوم نہیں کتنے ہوں گے، مفتی عبدالستار صاحب سے کبھی معلوم کر لیں کہ ایک بلب کے کتنے دیتے ہیں۔ کوئی جلائے یا نہ جلائے، ایک بلب کے 2 روپے، آپ کے مکان میں 5 بلب لگے ہوں گے تو 10 روپے، یہ مجھے ان کا ملفوظ یاد ہے، تو اتنی رعایت بھی نہیں کرتے تھے۔ دارالعلوم میں ہر مکان میں وہ الگ الگ میٹر لگا ہوا ہے، بجلی جتنی آتی ہے اتنے پیسے دارالعلوم ان سے وصول کرتا ہے اساتذہ سے۔ میٹر کی قیمت اور لگوائے کی اجرت بھی اساتذہ سے لی گئی تھی، ایک چیز بھی مفت میں نہیں، ایک دن کا بھی مفت میں نہیں دیا جاتا، اور اصولی بات ہے، کوئی اس کے خلاف کرے گا تو وہ احمق ہے اور بے دین ہے۔ اگر اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، اساتذہ کا اگر اتنے میں اتنی تنخواہ میں اگر گزارا نہیں ہوتا
تو محتم کو چاہیے تنخواہ بڑھائے، اور اگر تنخواہ بڑھانے کی اس میں اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر خلاص کہہ دے کہ جو رہنا چاہے رہے، جو جانا چاہے جائے، ہمارے یہاں کیوں وقت ضائع کرتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات، سیدھے رہنا چاہیے، سیدھے سیدھے چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے۔ گاڑی والا قصہ خاص طور پر یاد رکھیں، آگے بتایا بھی کریں، اور بچی کے بیمار ہونے کی صورت میں بھی دارالعلوم کی گاڑی میں نے استعمال نہیں کی، خیال بھی نہیں آیا استعمال کرنے کا، پھر اگر مفتی صاحب فرماتے تو بھی میں قبول نہ کرتا، بلکہ عرض کرتا کہ یہ خلاف اصول بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر آپ کو مجھ پر رحم آتا ہے تو تنخواہ بڑھا دے، اتنا شاید کہہ دیتا، شاید کی بات کہتا ہے تو وہ بھی نہیں، مگر ایک عقل کی بات ہے نا کہ بجائے اس کے کہ گاڑی پیش کریں تنخواہ بڑھا دیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو قناعت سے اساتذہ کو چاہیے قناعت سے کام کریں، پھر اگر گزارا نہیں ہو رہا تو بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے تو ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائی، اور قناعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دی، مال و دولت کی بارشیں۔ نیت یہ بھی تھی، دعا بھی کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ فراوانی رزق عطا فرما دیں تو تنخواہ لینا چھوڑ دوں گا، بلکہ تمام اداروں سے جتنی تنخواہ لی سب واپس کروں گا، اور الحمدللہ تعالیٰ واپس کر بھی دی۔ صرف یہ نہیں کہ واپس کی، اور بھی ہزاروں زیادہ ان مدارس کی مدد کی ہے جن مدارس میں رہا ہوں۔ یہی ہے من یستغفر اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل تو پیدا کریں، یہ توکل پیدا ہوتا نہیں، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ اور یہ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، ضروری نہیں کہ جو بھی توکل کرے گا اس کا ایسا ہو بھی جائے گا، بلکہ اگر کوئی شروع سے نیت رکھے کہ میں اس لیے توکل کر رہا ہوں کہ میری گاڑی بھی وہ ہو جائے گی، کون سی فورس موبیٹو ایسی، وہ ڈی بی ایس سی بھی اس کی ٹورنٹو میں دیکھا ہے، اور ریجنسی کوئی اگر کرے توکل اور قناعت کے ریجنسی ہوگی، میرے پاس ریجنسی، اور ایسی گھڑی ہوگی، ایسی رولیکس گھڑی ہوگی۔ اگر شروع سے کوئی نیت کرے کہ میں قناعت کروں اور ایسے کروں ایسا کروں تاکہ بہت بڑا مالدار بن جاؤں، تو وہ تو اس کی نیت ہی فاسد ہے، اس کو تو اس لیے کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رہنا ہی ایسے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں، چاہیں تو اس کو دنیا میں بھی بڑی نعمتیں عطا فرما دیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضائی سے اس کے دل کو خوش رکھیں، اصل بات تو یہ ہے۔ بقدر ضرورت تنخواہ بڑھانے کا کہنا قاعدہ کے مطابق خیر معزز طریقہ ہے، مگر مدرسہ کی چیزوں پر نظر رکھنا کہ یہ چیز مل جائے وہ مل جائے۔ شروع سے کوئی نیت کرے کہ میں قناعت کروں اور ایسے کروں ایسا کروں تاکہ بہت بڑا مالدار بن جاؤں، تو وہ تو اس کی نیت ہی فاسد ہے، اس کو تو اس لیے کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رہنا ہی ایسے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں، چاہیں تو اس کو دنیا میں بھی بڑی نعمتیں عطا فرما دیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضائی سے اس کے دل کو خوش رکھیں، اصل بات تو یہ ہے۔ بقدر ضرورت تنخواہ بڑھانے کا کہنا قاعدہ کے مطابق خیر معزز طریقہ ہے، مگر مدرسہ کی چیزوں پر نظر رکھنا کہ یہ چیز مل جائے وہ مل جائے انتہائی گھٹیا حرکت ہے، نہایت ہی ذلت، خست اور دنات ہے، اس سے قلب تباہ ہو جاتا ہے۔ تکمیل ضرورات کے لیے نسخہ کیمیا اقنا بما فی یدیک تکن اغنی الناس کی تفصیل جمع کے بیانات میں بتائی جا رہی ہے، اسے سوچا کریں۔ تھانہ بھون میں ہر استاذ کو ہر نئے سال میں بستر باندھنے کا اندیشہ رہتا تھا، مگر یہاں وہ طریقہ نہیں، یہاں تو یہ طریقہ ہے کہ ابتدائی سال میں حساب لگانے کی بجائے وقت پر کسی قسم کی تحریک کے بغیر آرام سے بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھیج دیں بس اسی کے مطابق کام کیا جائے۔ اس لیے یہاں ہر استاذ کو چنے چبا کر گزارا کرنے پر یا بھاگنے پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تنخواہ میں بقدر ضرورت اضافہ کرنا لازم ہے، اگر اضافہ کی گنجائش نہ ہو تو چھٹی، یہ محض بغرض اصلاح بتا دیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی غیر متوکل یہاں آپ ہنسیں تو اس کو بعد میں شکایت نہ ہو۔ متوکلین کو ایسے اشکالات، متوکلین کے ایسے خطرات نہیں ہوتے۔
ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کہ جو سنبھالنے والے ہیں نا ادارہ کو جامعۃ الرشید کو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ تو تھوڑی تھوڑی عقل تو عطا فرما دیں کہ اگر پورا نہیں، جیسے میں نے شروع کیا تھا پورا نہیں، کچھ تو اس کے قریب رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ جو 2-3 روز سے بیان ہوا ہے یہ کیسٹ سال میں 2 بار تمام اساتذہ کو سنایا کریں. ایک تو ابتدائی سال میں، دوسرا سال کے درمیان میں ششماہی امتحان کے بعد یا اور کوئی آگے پیچھے جو مناسب وقت. سال میں 2 بار نہ سنانا ضروری ہے. واللہ الموفق وهو المستعان. دارالعلوم کے ناظم صاحب حضرت رحمہ اللہ سے بیعت تھے اور دارالعلوم کے صدر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت رحمہ اللہ تعالی سے بہت عقیدت رکھتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اور خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. ان سب چیزوں کے باوجود ناظم صاحب کے پاس دارالعلوم کی جو گاڑی رہتی تھی دارالعلوم کے کاموں کے لیے، ناظم صاحب اکثر یہاں حاضری دیا کرتے تھے اور کہیں حضرت کو لے جانا ہوتا تو حضرت اس کا کرایہ ادا کر اس میں بیٹھتے تھے. ویسے دارالعلوم کی گاڑی میں سوار نہیں ہوتے تھے. ایک بات تو یہ کہ ناظم صاحب مرید اور صدر صاحب بہت معتقد حاضری دینے والے. پھر حضرت رحمہ اللہ کا کہیں آنا جانا خالص دینی کام کے لیے تبلیغ کی نیت سے. حالانکہ تبلیغ تو دارالعلوم کے مقاصد میں داخل ہے، ان سب کاموں کے باوجود حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ گاڑی میں بغیر کرائے کے نہیں بیٹھتے تھے. حتیٰ کہ تھوڑی سی دور بھی جانا ہو، یہ مسجد ہے اس طرف ریلوے لائن کے اس طرف، وہاں ایک بار جمعہ پڑھنے تشریف لے گئے تو اس کا بھی کرایہ ادا کیا. ایک مسئلہ اور بھی پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی غور کیا گیا کہ گاڑی ہو کسی ادارہ کے لیے وقت، اس گاڑی اور کوئی بھی چیز اس چیز کو کرایہ پر دے کر کرایہ اس میں داخل کرنا ادارہ میں، یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ بھی یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے. اس وقت اس پر غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ خاص نوعیت کا جو تعلق ہے اس میں اتنی گنجائش ہے کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کرایہ ادا کر دیا کریں. عام طور پر وقت کی چیزوں کو کرایہ پر دینا جائز نہیں. آگے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی کی آپ بیتی کا وہ حصہ ہے جو حضرت اقدس نے یوم السبت 1 ذی الحجہ سن 1419 ہجری کی حفلۃ العلماء میں سنوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی آپ بیتی حصہ نمبر 6 فصل نمبر 6 اکابر کا اپنی تنخواہوں کو زائد سمجھنا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابر کا یہ معمول بہت ہی اہتمام سے ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ کو ہمیشہ اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھا. حضرت اقدس سیدی و مرشدی حضرت سہارنپوری اور حضرت شیخ الہند کے متعلق میں آپ بیتی میں کہیں لکھوا چکا ہوں کہ میرے حضرت کی تنخواہ مظاہر علوم میں 40 اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی دارالعلوم دیوبند میں 50 روپے تھی. ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران و سرپرستان کی طرف سے ترقی تجویز ہوتی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ یہ کہہ کر ترقی سے انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت سے یہ بھی زیادہ ہے. دونوں مدرسوں میں جب مدرس دوم کی تنخواہیں ان کی تنخواہ کے برابر پہنچ گئی تو ممبران نے یہ کہہ کر کہ اب ماتحت مدرسوں کی تنخواہیں تو صدر مدرس کی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آپ کے انکار سے ان کی ترقیاں رک جائیں گی. اس پر مجبوراً ہر دو اکابر نے اپنی اپنی ترقی قبول کی. میرے استاد حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ نے
کئی بار مجمع میں فرمایا کہ میں نے اپنی ساری ملازمت میں کبھی اپنی ترقی کی درخواست نہ تحریراً پیش کی نہ زبانی کبھی کسی سے کہی۔ اشرف السوانح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامہ قدس سرہ جب جامع العلوم کانپور میں مدرس اول بن کر تشریف لے گئے تو حضرت کی تنخواہ 25 روپے تھی، لیکن حضرت تھانوی اس کو زائد ہی سمجھتے رہے۔ حضرت تھانوی کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں طالب علمی کے زمانے میں جب کبھی اپنی تنخواہ سوچا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ 10 روپے سوچتا تھا، 5 روپے اپنی ضروریات کے لیے اور 5 روپے گھر کے خرچ کے لیے، بس اس سے زیادہ تنخواہ پر کبھی نظر ہی نہیں جاتی تھی، نہ اس سے زیادہ کو اپنے سے مستحق سمجھتا تھا، نہ اس سے زیادہ کا اپنے کو مستحق سمجھتا تھا۔ تذکرۃ الخلیل میں حضرت سہارنپوری قدسہ سرہ کے بھوپال جانے کی تقریب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ اجمیر کی 100 ماہوار کی تنخواہ اور بریلی کی انسپیکٹری مدارس کو چھوڑ کر دارالعلوم میں 30 روپے ماہوار پر اکابر کے مشورے سے تشریف لے آئے تھے۔ اس کے بعد بھوپال کے مدار المہام صاحب نے، جو حضرت مولانا کے والد حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد تھے، بحق صاحب زادگی مولانا کو بھوپال 300 روپیہ ماہوار پر بلانا چاہا۔ مولانا نے یہ جواب تحریر فرمایا، لا حاجت فی نفس یعقوب الا قواہا، یعقوب کی جو کچھ دلی حاجت تھی وہ پوری ہو چکی کہ بقدر ضرورت معاش کے ساتھ اہل اللہ کا قرب اور علمیہ دینیہ خدمت نصیب ہو گئی، لہذا اب کہیں آنے جانے کا خیال نہیں۔ افاضات یومیہ جلد 9 صفحہ نمبر 350 میں حضرت حکیم الامہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے تو بے نظیر بزرگ، اور پھر بھی ان کی تنخواہ کیا تھی؟ صرف 40 روپے ماہوار، جو آج ایک نو آموز طالب علم بھی مشکل سے قبول کرتا ہے، اور اگر تنخواہ کی کمی بھی منظور کرتا ہے تو اس طرح سے کہ اثر میں کمی نہ ہو۔ چنانچہ ایک مدرسہ میں بوجہ قلت آمدنی مدرسین سے کہا گیا کہ اپنی تنخواہوں میں تخفیف منظور کر لیں۔ صدر مدرس صاحب نے کہا کہ اس طرح تو تخفیف نہیں کروں گا، میں تنخواہ تو پوری لوں گا، لیکن جتنی تخفیف ضروری سمجھی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدرسہ میں داخل کر دیا کروں گا، تاکہ نام تو رہے کہ تنخواہ اتنی ہے۔ تو یہاں تک باتیں نظر میں آنے لگی کہ چاہے تنخواہ کم ہو جائے لیکن شان ویسی ہی رہے۔ اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور وہاں اس کی بھی بڑی قدر تھی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال ہی نہ سمجھتے تھے، اس واسطے صاحب مال ہونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ناکارہ آبیتی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 میں اپنے قرآن پاک کے استاد اور کاندھلا کے جملہ اکابر کے استاد حافظ منگتو رحمہ اللہ کا قصہ لکھوا چکا ہے۔ حافظ منگتو، منتو، میم نون گاف تے واو، میم نون دال گاف، کاف، میم نون، منگتو۔ جی منگتو۔ بہت بڑے گزرے۔ ہاں، حافظ منگتو کا قصہ لکھوا چکا ہے کہ میرے دادا نے ان کو صرف 2 روپیہ ماہوار پر رکھا تھا، 15-20 سال کے بعد 7 روپیہ تک پہنچے تھے۔ اس وقت میرے کاندھلا کے بہت سے اکابر کا علی گڑھ سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے کاندھلا کے بہت سے اکابر کا علی گڑھ سے تعلق وابستہ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب رحمہ اللہ کو کاندھلا سے علی گڑھ میں منتقل کریں،
اور 40, 50, 60, 100 روپے تک تنخواہ پیش کی۔ حافظ صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسے کا بٹھلایا ہوا ہوں کہ 700 پر بھی نہیں جا سکتا۔ نظام تعلیم و تربیت میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے علی متقی صاحب کنز العمال کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ گجرات کے سلطان بہادر خان مدت العمر یہ آرزو میں رہا کہ شیخ علی متقی اس کے شاہی محل کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی۔ وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ وہ حضرت شیخ کو کسی طرح ایک مرتبہ محل سرائے پر تشریف آوری پر آمادہ کر دیں۔ المسندی بڑی جد و جہد کے بعد اس میں کامیاب ہوئے، لیکن شیخ نے اس شرط پر جانا قبول کیا کہ بادشاہ کے ظاہر و باطن میں اگر کوئی غیر اسلامی عنصر آئے گا تو میں چپ نہیں رہوں گا اور برسر دربار ٹوک دوں گا۔ بادشاہ نے شرط منظور کر لی۔ بادشاہ نے شرط منظور کر لی اور شیخ سے کہلا بھیجا کہ آپ کا جو دل چاہے کہیں۔ شیخ تشریف لائے اور جو جی میں آیا بادشاہ کے منہ پر کہتے چلے گئے اور واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے 1 کروڑ تنکا گجراتی 1 کروڑ تنکا یا تنکا پتہ نہیں 1 کروڑ تنکا گجراتی بعد میں ہدیہ بھیجا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ تنکا کی کیا قیمت ہوگی، بہرحال 1 کروڑ کی مقدار بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ علی متقی نے وہ نذرانہ لانے والے قاصد قاضی صاحب ہی کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارے ہی ذریعہ سے آیا، تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھوپال سے مولانا یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کی طلبی آئی اور 500 ماہوار تنخواہ مقرر کی۔ میں نے کہا ابے قاسم تو چلا کیوں نہیں جاتا؟ تو فرمایا کہ وہ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اسی بنا پر وہ 500 روپے دیتے ہیں، مگر میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بنا پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانا۔ وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔